السلام علیکم جی، صبح سویرے پاکستان میں بہت خوش آمدید. میں ہوں شفا یوسف زئی اور آج کے پروگرام کا آغاز میں ایک چھوٹی سی چیز سے کرنا چاہوں گی جو کہ آپ لوگوں نے بھی بہت سنی ہوگی اور بہت پڑھی بھی ہوگی. ظلم کسی بھی جگہ پر ہو رہا ہو تو وہ ظلم ہی کہلائے گا. جو لوگ اس ظلم کو ظلم نہیں کہتے وہ تو اس ظلم میں شامل ہیں ہی. بیسیکلی جو اس کو ظلم نہیں سمجھتے یا جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ظلم نہیں ہے، وہاں پر ہو رہا ہے تو ظلم ہے، یہاں پر ہو رہا ہے تو ظلم نہیں ہے، یا اس کے جو جواز پیش کرتے ہیں یا اس کی ریزننگ دیتے ہیں اس کو بیسیکلی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ تو اس میں شامل ہیں ہی. اس ظلم میں جو کرنے والے ہیں ان کے ساتھ وہ شامل ہیں. لیکن ان لوگوں پر بھی سوال اٹھانا اور ان پر کویسچن کرنا، ان پر انگلی اٹھانا، ان کو کال آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے جو خاموش ہوتے ہیں. کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے کہ ظلم کرنے والا تو ظلم کر رہا ہے، اس کو صرف ایک چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ اس کو بیک لیش آئے گا، اس سے سوال ہوں گے، اس کے خلاف باتیں ہوں گی، اس کے خلاف بیانات چھپیں گے، اس کے خلاف آرٹیکلز چھپیں گے، اس کے خلاف لوگ احتجاج کریں گے. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ ظلم کو ظلم سمجھتے نہیں ہیں، وہ تو اس میں اکمپلس ہیں ہی. لیکن ان سے بڑا کردار ان لوگوں کا ہے کہ جو لوگ اس ظلم پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، جو کہ بالکل خاموش ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ خاموش ہیں، کسی ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ بے شک اس کو دل میں ظلم مان رہے ہیں، تو اگر آپ منہ سے نہیں کہہ رہے تو آپ بھی اس ظلم میں اتنے ہی شریک ہیں جتنا کہ وہ جو کہ اس ظلم کو کر رہا ہے کسی پر پریکٹس. تو یہ آج ایک چھوٹی سی کام کی بات تھی اور میں نے سوچا کہ یہ بیان بڑا ضروری ہے. اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، بھارت میں باقی جو مائنورٹیز ہیں ریلیجس، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بات کرنی بڑی ضروری ہے. اور یہ کہیں پر بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی ایسی پریکٹس جو کہ ظلم کے زمرے میں آئے اور اس کو جو لوگ کہتے نہیں ہیں، جو اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے، جو اس کے اوپر بات نہیں کرتے، بالکل خاموشی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، تو وہ بھی اس ظلم میں اتنے ہی شریک ہیں جتنا کہ وہ ظلم کرنے والا. تو یہ چیز ہے، میں نے سوچا میں آپ کو ذہن میں ڈال دوں کہ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں جہاں پر ظلم ہوتے دیکھتے ہیں اپنی آواز ضرور اٹھائیں. اور چاہے وہ فلسطین غزہ کی پٹی میں ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ کسی اور علاقے میں کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، تو اگر ظلم ہو رہا ہے اور آپ خاموش ہیں تو پھر یہ جان لیجئے کہ آپ اس ظلم میں اتنے ہی شریک ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں 60 سیکنڈ دکھاتے ہیں دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے. اسرائیل نے دہشت گردی میں بھی تمام حدیں پار کر دیں. جنگی جرائم میں ڈوبی صہیونی فوج کی اسکول میں گھس کر فائرنگ. پنجاب میں عام انتخابات ایگزیکٹو سے کرانے کا نوٹیفیکیشن معطل. امریکی سینیٹر برنی سینڈرز اسرائیل کے خلاف پھر میدان میں آ گئے. آپس میں لڑتے رہے تو دہشت گرد فائدہ اٹھاتے رہیں گے، بلاول بھٹو. یوکرین کے دارالحکومت کیف پر روس کے میزائل حملے، روسی حملوں میں 6 بچوں سمیت 53 یوکرینی زخمی. ماحولیاتی تبدیلیوں کے بدترین اثرات سے زمین کو بچانے کا مشن، عالمی برادری کا حیاتیاتی ایندھن کے استعمال میں کمی پر اتفاق. ایتھوپیا کی شمالی ریاست ٹگرے میں خشک سالی نے تباہی مچا دی، خشک سالی سے 3 ماہ میں 200 افراد ہلاک. چینی دارالحکومت بیجنگ میں برف باری سے معمولات زندگی منجمد. پی ایس ایل میں نئی تاریخ رقم، اسلام آباد یونائٹڈ نے نسیم شاہ کے بعد ان کے چھوٹے بھائی حنین اور عبید شاہ کو بھی اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا. نوجوانوں میں مقبول ممتاز شاعر جون ایلیا کا 92واں یوم پیدائش. جی یہ آپ نے دیکھا 60 سیکنڈز نیوز تھی اور کیا ہو رہا ہے دنیا بھر میں ہم نے آپ کو بتایا. اور کچھ اور خبریں میں خود آپ کو دے دیتی ہوں. عثمان خواجہ، ساری دنیا ان سے واقف ہے کہ یہ کون ہیں اور کس ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں. انہوں نے بڑا زبردست احتجاج ریکارڈ کرایا ہے جو کہ دنیا بھر میں وائرل ہوا ہے. اور پہلے تو ان کی ویڈیو سامنے نہیں آئی، پہلے تو انہوں نے ایک ایکشن کیا جس پر کہ ظاہر ہے ان کو جو ہے مختلف اداروں کی طرف سے نشانہ بنایا گیا یا ایک طرح سے ان کے اس ایکشن کو جسٹیفائڈ نہیں سمجھا گیا اور ان کو روکا گیا. اس کے اوپر انہوں نے جو رد عمل دیا وہ بڑا ضروری ہے آپ تک پہنچانا. پرتھ ٹیسٹ میچ سے قبل جو جوتے ہوتے ہیں اسپائکس جن کو کہتے ہیں، اس پر فلسطین کی حمایت میں پیغام دنیا بھر میں پہنچانے والے آسٹریلوی کرکٹر ہیں عثمان خواجہ. اور ان کا بیان سامنے آیا، انہوں نے اپنے ایکشن کو جسٹیفائی کیا ہے. انہوں نے اپنے ایکشن کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. جو ویب سائٹ ہے ایکس، جس کو ہم سابقہ ٹویٹر کہتے ہیں، ایکس پر انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جو تیزی سے وائرل ہوئی. اور ان کا کہنا اس ویڈیو میں یہ ہے جو ہم نے بھی آپ کو سنایا اور میں ٹرانسلیٹ کر دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی سیاسی بیانیہ آگے نہیں بڑھایا. آئی ایم ناٹ ٹیکنگ سائڈز، ہی سیڈ، کہ میں کسی سائڈ کی طرف نہیں ہوں. تمام انسانوں کی زندگیاں میرے لیے برابر ہیں اور ہر انسان کا آزادی سے رہنے کا حق ہے اور میں انسانی حقوق پر آواز بلند کرتا رہوں گا. اور میں ان کی آواز بن رہا ہوں جن کے پاس اس وقت آواز نہیں ہے.
انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک ہر انسان کی زندگی برابر ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل، مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اور اگر ایک یہودی کی زندگی قیمتی ہے تو مسلمان کی بھی قیمتی ہے اور ہندو کی بھی قیمتی ہے. سو بیسیکلی زندگی جو ہے اس کو ہم ماورا ہو کر دیکھتے ہیں کسی مذہب سے، رنگ سے، نسل سے، اور میں ان لوگوں کی آواز ہوں جن کی کوئی آواز نہیں بننا چاہتا. عثمان خواجہ نے سوال کیا ہے کہ دنیا میں کسی بھی کونے پر ہزاروں بچوں کی شہادت پر کوئی کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ میں ان میں اپنی بچیوں کو تلاش کرتا ہوں. اگر میری 2 بچیاں ان بچوں کی جگہ ہوں تو کیا میں خاموش رہوں گا؟ کوئی بچہ اپنی مرضی سے کہیں پیدا ہونے کا انتخاب نہیں کرتا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ICC نے مجھ پر پابندی لگائی کہ آپ نے کرکٹ قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا اور میں ان کے ڈیسیجن کی رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن معاملہ جو ہے، یہ مسئلہ، یہ انسانی حقوق کا ہے. میں ICC کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں لڑوں گا، صحیح پر ہوں اور صحیح کا جو ہے پرچار کرتا رہوں گا. یہ انہوں نے بات کی ہے. اسرائیل اور فلسطین کا جو تنازع ہے اور جو بیسیکلی جینوسائیڈ ہے، تنازع تو اس کو اب کیا ہی کہنا، تنازع تو اس وقت تھا وہ جب بات چیت ہو رہی تھی، جب زمین کا تنازع تھا. اب تو تنازع نہیں ہے، اب تو وہ جینوسائیڈ ہے. بچوں کی جانیں جا رہی ہیں، عورتوں کی جانیں جا رہی ہیں، بزرگوں کو مارا جا رہا ہے، کارپیٹ بامبنگ وہاں پر کی گئی اور لوگوں کو انہی کے اپنے گھروں سے نکالا جا رہا ہے. تو اب وہ تنازع سے بڑی شکل اختیار کر گیا. اب یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور اس پر آج یہاں پر اگر کوئی خاموش ہے تو یہ یاد رکھیے کہ یہ کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب اسرائیل کی اگر ہم مزید بات کریں تو ہم نے بھی بڑی آواز اٹھائی پروگرام میں، اور اکثر لوگ یہ کہتے ہمیں ملے. اشنا شاہ کی آواز بہت معنی خیز ہے اور ان کی ٹویٹس بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہے وقتاً فوقتاً، کہ بوائیکاٹ کرنا، کسی کو معاشی نقصان پہنچانا جو ہے، ظاہر ہے یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے. بڑے بڑے ممالک پریکٹس بھی کرتے ہیں. ترکی نے بھی یہ بات کہی متعدد موقعوں پر کہ بوائیکاٹ ہونا چاہیے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بوائیکاٹ ہونا چاہیے، معاشی بوائیکاٹ. اور اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ اب آپ کو میں اس ویڈیو سے بیسیکلی اس خبر سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ اسرائیل کی حمایت پر بہت سارے برانڈز ایسے ہیں کہ جن کو عالمی سطح پر کافی شدید تنقید کا سامنا رہا، اور کچھ برانڈز کو تو بوائیکاٹ کی وجہ سے اربوں کھربوں ڈالرز کا نقصان ہوا. ایسی خبر ہے عالمی برانڈ سٹاربکس کے حوالے سے. اور سٹاربکس ہم سب جانتے ہیں، ایک زمانے میں میری بھی فیوریٹ ہوا کرتی تھی کافی سٹاربکس کی، لیکن عالمی برانڈ جو سٹاربکس ہے اس کو بڑا دھچکا پہنچا ہے فائنینشلز میں. اسرائیل فلسطین حالیہ جو یہ جنگ جو چل رہی ہے، اور جنگ کیا ہے، ون سائیڈڈ بامبنگ ہے. اس فلسطینیوں نے، بچوں نے کیا ہی ان پر اٹیک کر دینا تھا، کیا ڈیفنس وہ کر سکتے ہیں اپنا نہتے. اچھا، اس کے بعد پوری دنیا میں اسرائیل کی حمایت کرنے والے جو برانڈز ہیں یا جن کا جو بیسیکلی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں یا جن کی جو اوریجن کنٹری ہے وہ اسرائیل کہلائی جاتی ہے یا مانی جاتی ہے، ان کو بوائیکاٹس کا، ان کو تنقید کا سامنا رہا. اور بوائیکاٹ اور مظاہروں کی وجہ سے سٹاربکس جو کارپوریشن ہے اس کو تقریباً $11 ارب کا نقصان ہوا ہے، اور بڑے وہ پریشان ہیں، بڑے شدید پریشان ہیں. تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کی ایک کافی جو کہ شاید $4-5-6 کی ہے، اگر وہ آپ نہیں لیتے تو وہ ایک کافی کا کپ آپ کے لیے تو ضرور ہے، لیکن ان کے لیے اٹ از بزنس. اور اگر سینکڑوں کپ ہو جائیں جو کہ بک نہیں رہے ہیں، یا لاکھوں ہزاروں کپس ہو جائیں جو کافی کے نہیں بک رہے، تو اس پہ پھر ان کو کتنا نقصان ہوا؟ $11 ارب کا نقصان ہوا. اور 16 نومبر کے جو ریڈ ٹیپ ڈے تھا پروموشن، اس کے بعد سے سٹاربکس کو اپنے جو شیئرز ہیں اس میں اہم کیا بڑا دھچکا لگا، اور 19 دن کی مدت میں 8.96% تک ان کا شیئر جو ہے وہ گر گیا. اور اس کمی کی وجہ سے مارکیٹ ویلیو میں بھی تقریباً $11 ارب کا جو ہے وہ حیران کن نقصان ہوا. ویسے بہت حیران کن بھی نہیں تھا، ہمیں یہ بات پتہ تھی اور ہم سمجھتے تھے کہ اگر آپ نے کسی کمپنی کے تھرو میسج پہنچانا ہے، اور ظاہر ہے اگر اس کا اوریجن اسرائیل ہے تو آپ ان کی جو بالکل ہی ایسی کمپنیز ہیں جو کہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں اسرائیل سے، ان کو اس طرح سے نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ شاپنگ نہ کریں. اور کافی کا کپ ہی پینا ہے نا تو سٹاربکس نہیں تو کوئی اور صحیح، تو کہیں اور سے لے لیں. تو بہت سارے لوگوں نے یہ کیا، اور میں بڑی خوشی سے یہ خبر دے رہی ہوں کہ ان کا اتنا اربوں کا نقصان جو ہے وہ ہوا. دوسری جانب ایک اور کیمپین چلی، اور پچھلے کچھ دنوں سے ہم ذرا نوٹس کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اس لیے ہم نے کل اور پرسوں اس پر بات نہیں کی کہ ہو کیا رہا ہے. تو ہوا یہ کہ فلسطینیوں کا مذاق اڑانے پر زارا برانڈ کی جو ہے وہ کیمپین کو لوگوں نے شدید اس کی مذمت کی. انہوں نے بیسیکلی جو تصاویر تھی، مجھے نہیں پتا ہم نے رکھی ہیں کہ نہیں رکھی، وہ زارا برانڈ کی جو تصویر سب سے زیادہ وائرل ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک لاش کو بیسیکلی وائٹ کفن میں لپیٹا ہوا، اور یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ، وہ ایک ماڈل نے اٹھایا ہوا تھا اس لاش کو، اور بیسیکلی اس سے ان لوگوں کی سینٹیمنٹ سے، ان لوگوں کے احساسات مجروح ہوئے، سخت تکلیف ہوئی ان کو کہ جنہوں نے اس سارے جو بھی جینوسائیڈ چل رہا ہے وہاں پر اس سب کے حوالے سے آواز اٹھائی، اور جنہوں نے بھی جس بھی شخص کے سینے میں دل ہے، ان کو اس چیز سے تکلیف ہوئی کہ بھئی
کس طرح سے اس قسم کی برانڈنگ ہو سکتی ہے, کیسے یہ مارکیٹنگ ہو سکتی ہے, کوئی کیمپین کے بارے میں اس طرح سے سوچ بھی سکتا ہے کہ ایک طرف لوگوں کے بچے مر رہے ہیں, ماں باپ مر رہے ہیں, بچے بیچارے اپنے ماں باپ کو ملبے تلے ڈھونڈ رہے ہیں, اور دوسری طرف لاشوں کو ماڈلز نے اٹھایا ہوا ہے, اور یہ زارا کی مطلب, تو یہ کیمپین کی تصویریں سامنے آئیں سوشل میڈیا پہ. اس کے بعد لوگوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا, جو ان کی مذمت ہوئی اور جس طرف سے ہو سکتی تھی اس طرف سے ہوئی. لوگوں نے انڈیویجولی کیا, برانڈز نے کیا, بڑے لوگوں نے اس پر آواز اٹھائی اور بڑے پرومیننٹ شخصیات نے اس پر آواز اٹھائی. اس کے بعد زارا کو جو ہے وہ معافی مانگنی پڑی. زارا کی جانب سے وضاحت میں کہا گیا کہ یہ جو کلیکشن ہے یہ جولائی میں بنائی گئی تھی اور اس کا فوٹو شوٹ جو ہے وہ سپٹمبر میں ہوا تھا. اور بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سارے سلسلے میں اب جب 7 اکتوبر کے بعد سے یہ سارا جو سلسلہ شروع ہوا بمباری کا, تو یہ ساری پلاننگ جو ہے اس سے پہلے کی ہوئی تھی اور یہ شوٹ بھی ہو گیا تھا. ان کی نئی تشہیری مہم کی جو تصاویر ہیں اس سے ظاہر ہے انہوں نے مزید جو بولا وہ یہ کہا کہ لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ تصاویر ہٹا دی گئی ہیں. اور معروف انٹرنیشنل فیشن برانڈ جو زارا ہے اس نے شوٹ میں معصوم فلسطینیوں کا مذاق اڑایا گیا. فوٹو شوٹ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے کفن میں لپٹی ہوئی لاشیں جو ہیں وہ کندھوں پر مجسموں نے اٹھائی نہیں تھیں اور یہ سب سلسلہ ہو رہا تھا. تو فوٹو شوٹ میں ملبے کا ڈھیر اور گمشدہ اعضاء کے مجسمے بھی دکھائے گئے. تو بالکل ہر چیز وہ ایسی دکھائی گئی اس میں کہ یہ کم از کم میں تو نہیں مان سکتی, لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اتنا میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتی ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ جو تشہیری فوٹو شوٹ تھا یا یہ جو ساری کیمپین تھی یہ اس دفعہ کی بمباری سے پہلے شروع ہوئی ہو, شوٹ ہوئی ہو, پلان ہوئی ہو. لیکن ہر چیز اس میں ایسی تھی کہ آپ کو فلسطین ہی کا منظر نظر آ رہا تھا. غزہ کی پٹی پہ جو کچھ ہم پچھلے کچھ عرصے سے کور کر رہے ہیں سارے مناظر وہی تھے. تو اس لیے میں کم از کم نہیں مان سکتی کہ یہ پرانی تھی اور یہ پہلے سے کسی کے مائنڈ میں آئیڈیا آ گیا. کسی کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا آیا ہی کیسے کہ کسی ماڈل نے کسی کی لاش اٹھائی ہوئی ہے. مطلب از اٹ اے جوک؟ کسی کی جان جانا از اٹ اے جوک؟ چاہے کہیں بھی پہ بھی ہو. مطلب ہم نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اسرائیل میں بھی جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ بھی ظاہر ہے اپنی مرضی سے تو اسرائیل کی سائٹ پہ نہیں پیدا ہوئے, لیکن جو ان کے بڑے کر رہے ہیں یا جو ان کے فیصلہ ساز کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اور اس سے صرف فلسطینیوں کی جان نہیں جا رہی ہے. جب آپ اپنا ڈیفینس کرتے ہیں تو مجھے یہ قانون آئین ہمارا خیر پاکستان کا کیا دنیا بھر کے سارے قوانین یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ سیلف ڈیفینس میں اگلے کو گولی مار دیں, آپ اڑا دیں اگلے کو. تو پھر ان لوگوں کی بھی بیچاروں کی جو جانیں جا رہی ہیں وہ بھی بالکل صحیح بات ہے کہ وہ بھی ناحق مر رہے ہیں. تو یہ وہ فیصلہ ساز ہیں جو اپنوں کو بھی مروائی جا رہے ہیں, اوروں کو تو مار ہی رہے ہیں, اپنوں کو بھی مروائی جا رہے ہیں, اور ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ اٹ از ناٹ لیڈنگ اینی ویئر. وہ مطلب زمین پہ تو انہیں کا حق ہے, وہ رہیں گے. اور اگر یہ وہ پلان ہے کہ بھئی ان کو نکالو, اتنا ڈرا دو کہ وہ اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگیں اور وہ زمین خالی ہو جائے, تو شاید یہ ہو جائے کسی موقع پر. لیکن دنیا نے تو دیکھ لیا, ریکارڈ تو وہ سب ہو گیا جو کہ آپ لوگ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ انہوں نے پھر معافی مانگی زارا نے, اور فلسطینی مسلمانوں کی اس تضحیک کے باعث جو ہے وہ پوری دنیا میں مظاہرے بھی ہوئے. اس زارا کے خلاف مظاہرے ہوئے, اور زارا کی جو بہت سارے ایسے سٹورز ہیں زارا سٹورز, ان کے باہر لوگوں نے فلسطین کے جھنڈے جو ہے وہ لگا دیے, فلسطین کے پرچم لگا دیے. تو یہ بھی جو ویڈیوز ہیں یہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہیں. بہت سارے لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے بچوں کی جو چھوٹے بچوں کی لاشیں ہیں وہ ایک طرح سے سمبولک جیسچرز دیے, ان کے باہر احتجاج اس طرح سے کیے کہ جیسے انہوں نے چھوٹے بچے کی لاش اٹھائی ہوئی تھی. تو یہ سارا سلسلہ پھر واپر ہوا. اور غزہ ہی کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے. وہاں پر ایک پریسٹ ہیں بیسیکلی جو کہ مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر غزہ میں مساجد میں کوئی مؤذن باقی نہ بچا تو میں اذان دوں گا. یہ آپ احساس کریں کہ یہ کتنا بڑا ایک بیان ہے جو بیسیکلی یہودی پادری جو ہیں ان کا یہ بیان سامنے آیا, اور سوشل میڈیا پر یہ بھی بڑا وائرل ہے, اور لوگ ان کو اس جیسچر کے لیے بڑا سراہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک دوسرے مذہب کا جو پادری ہے, جو بیسیکلی ان کا مؤذن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مؤذن یا ان کا سب سے بڑا شخص اس جگہ پر موجود, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کا مؤذن وہاں پر نہ بچا تو میں اذان دوں گا ان کے لیے. مطلب یہ احترام چیک کریں ایک دوسرے مذہب کے اتنے بڑے عہدیدار کے دل میں کیا احترام ہے اسلام کا اور کیا احترام ہے مسلمانوں کا, کہ وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں تو دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص, میں ان کا پریسٹ ہوں, لیکن میں آپ کے لیے اذان دوں گا اگر آپ کا کوئی مؤذن نہ بچا. تو یہ بھی جیسچرز آ رہے ہیں, اور یہ یہودیوں کے جیسچرز ہیں, یہ کوئی کسی اور مذہب کے نہیں ہیں. یہ یہودی پریسٹ تھے جنہوں نے یہ بیان دیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور اگلی سٹوری کی طرف ہم چلیں گے. اس کے بعد آپ کی ہم ایک اور ایشو پر بھی بات کریں گے. جو اگلی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ محمد شامی بھی معروف جو کرکٹر ہیں محمد شامی, ان کے بارے میں پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو ان کی سامنے آئی تھی جس میں وہ گراؤنڈ میں بیٹھ گئے تھے اور ایسا لگا لوگوں کو کہ جیسے وہ سجدہ کرتے کرتے رک گئے, وہ جھکے آگے
اور ایسے ہوا کہ لوگوں نے پھر اس پہ قیاس آرائیاں ظاہر شروع کر دیں کہ بھئی جیسے وہ سجدہ کر رہے تھے اور وہ ICC کے ڈر کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے رک گئے، تو وہ ویڈیو بڑی وائرل ہو گئی. انہوں نے بھی اپنا بیان جاری کیا ہے، انہوں نے بھی بولا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی جو بھارتی فاسٹ بالر ہے محمد شامی، انہوں نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ کے میچز کے دوران ایک میچ میں 5 وکٹیں لینے کے بعد میں میدان میں گھٹنوں کے بل بیٹھا اور جس سے یہ محسوس ہوا کہ میں سجدہ کرنے لگا ہوں. لیکن جو ہے وہ بات دراصل یہ ہے کہ ظاہر صارفین نے ان کو بھی ایک طرح سے کرٹیسائز کیا کہ اگر آپ سجدہ کرنے لگے تھے تو آپ سجدہ کر دیتے، کیوں آپ رک گئے؟ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ سجدہ نہ کرنا جو ہے وہ بھارتی خوف نہیں تھا. اور شامی نے گزشتہ روز اپنی ایک ویڈیو پر جو لب کشائی کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے مسلمان اور بھارتی ہونے پر فخر ہے. انہوں نے کہا کہ سجدہ کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں نے سجدہ کرنا ہوتا تو میں بالکل سجدہ کرتا اور اسی گراؤنڈ میں کرتا، اسی وقت کرتا، لیکن اس وقت میں سجدہ کرنے کی نیت سے گھٹنوں کے بل نہیں بیٹھا تھا اور میں اگر سجدہ کرنا چاہتا تو میں ضرور کرتا. یہ بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے بیسیکلی ان خوف کے جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ وہ شاید خوف میں مبتلا ہیں اور وہ سجدہ نہیں کر پائے خوف کی وجہ سے، وہ چیز انہوں نے زائل کی ہے، وہ تاثر زائل کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں سجدہ اس وقت نہیں میرے مائنڈ میں تھا کہ میں سجدہ کروں گا، لیکن اگر میں کرنا چاہتا تو میں ضرور کرتا، مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے. تو یہ بات بھی انہوں نے کی ہے اور بڑی امپورٹنٹ ایک بیان تھا اور وہ بھی ان کی طرف سے سامنے آیا. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے جو پاکستان میں بھی ظاہر ہے الیکشن کا ماحول ہے، قیاس آرائیاں تو اس پہ چل رہی ہیں، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے کہ کیا قیاس آرائیاں چل رہی ہیں، وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. لیکن جو الیکشن کا ماحول ہے اور پاکستان کی مختلف جماعتیں کیمپینز میں بھی چلی گئی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی کیمپین چل رہی ہے، نون لیگ بھی ہلکی پھلکی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس طرح سے خیر نون لیگ کا زور ابھی نہیں بنا الیکشن کیمپیننگ میں. PTI والے جو ہیں وہ البتہ کیمپیننگ کر رہے ہیں اور جو ان کے سب سے جس کو کہتے ہیں کہ اس وقت جو ایک سٹار آف دا کیمپین ہے PTI کی کا سٹار کیمپینر، وہ ہے شیر افضل مروت، جو کہ وکیل ہیں اور سیاست کی طرف ان کا رجحان جو ہے وہ نیا ہے، لیکن کیسے لوگ ان کی طرف چپکتے ہیں یہ تو ہم نے دیکھا ہے. ان کا ایک بیان سامنے آیا، اب میں عوام میں ہیلمٹ پہن کر جاؤں گا، اور کچھ لوگوں کو پہلے یہ سمجھ میں نہیں آیا، پھر اس کے بعد لوگوں کو ریفر کیا گیا ان کی اس ویڈیو کی طرف جو ابھی ہم آپ سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہے اور ابھی ہم آپ کو بھی اسکرین پہ دکھاتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جو میرے ساتھ لوگوں نے کیا، جو عوام نے میرا حال کیا، وہ بالوں کو مل رہے ہیں، کچی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کر رہے تھے ان کے ساتھ، اور وہ گھیرے ہوئے تھے، بیسیکلی وہ گھرے ہوئے تھے عوام میں، اور جو محبت کا اظہار عوام ان کے ساتھ کر رہی ہے وہ تو خیر واقعی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کسی سیاستدان کے ساتھ اس قسم کا اظہار ہوا، اور وہ بھی کسی اور کی وجہ سے. اور وہ خود یہ بات مانتے ہیں، مختلف مواقعوں پر انہوں نے اپنے بیانات میں یہ کہا ہے کہ میں کچھ نہیں تھا، میں جس لیڈر کی پیروی کر رہا ہوں یا میں جس کے ساتھ کھڑا ہوں اس کی وجہ سے لوگوں کا یہ پیار اور محبت جو ہے وہ مجھے دیکھنے کو ملا ہے، تو میں بڑا شکر گزار ہوں لوگوں کا بھی. لیکن انہوں نے کہا اب میں عوام میں ہیلمٹ پہن کر جاؤں گا. تو یہ ان کا بڑا ایک فنی بیان تھا. ہم نے سوچا کہ آپ کو کچھ ذرا اچھی خبریں بھی ذرا سنائیں. ظاہر ہے ہر طرف سے بڑی سیڈ اور بڑی ہی گلومی قسم کی پکچر ہم پینٹ کرتے ہیں. تو ہم اب جائیں گے ایک وقفے کی طرف، اور مروت صاحب کو اب اگلی دفعہ جب ہم دیکھیں گے تو یقیناً ہم ان کو ہیلمٹ میں دیکھیں گے. اور وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کچھ ایک بڑے اسکینڈل کے حوالے سے. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. صوبہ پنجاب کے شہر قصور میں 2015 میں بچوں سے جنسی زیادتی کی ویڈیوز بنانے کا سکینڈل سب کو یاد ہوگا. میڈیا پر ایک طوفان مچ گیا تھا، سوشل میڈیا پر بھی شور مچا، پولیس حرکت میں آ گئی تھی. یوں لگتا تھا کہ ملزموں کو گردن سے ناپ کر سخت ترین سزائیں دی جائیں گی. پولیس نے اس مکروہ جرم کے 3 مرکزی ملزم بھی گرفتار کر لیے تھے جنہیں انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی تھی. لیکن گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے تینوں ملزمان کو بری کر دیا، اور یہ فیصلہ اصل میں واقعی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. اس بریت نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے. کیا پولیس اس وقت اصل مجرموں کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی تھی؟ جن کو گرفتار کیے رکھا ہے اتنا عرصہ، جن کے خلاف یہ مقدمہ چلا، وہ کون لوگ ہیں؟ ان کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ پولیس نے جو مقدمہ تیار کیا تھا کیا اس میں خامیاں کوتاہیاں رہ گئی تھیں؟ اس حوالے سے ہم تفصیل جانیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر موجود ہیں تنویر شاہد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ تنویر صاحب، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ تھوڑی سی تفصیلات اگر ہمیں آپ کل کے فیصلے کے حوالے سے دے سکیں کہ کس طرح یہ معاملہ بریت تک پہنچا، اور یہ تینوں ملزمان جو تھے جن کو اس وقت مرکزی ملزم کہا جاتا تھا، یہ کیسے بری ہو گئے اچانک؟
जी बिल्कुल, जो 3 मुल्जमान बरी हुए हैं हाई कोर्ट की जानब से, कल इनके खिलाफ जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी ने जो है वो इनको उम्र कैद की सजाएं जो है वो सुनाई थी। असल इसमें जो पहलू बरी होने का है वो पुलिस का जो है किरदार अहम होने के साथ साथ जो है वो गवाहों का भी है। 300 से जायद जो है वो इसमें गवाह थे। ये 31 टोटल FIR थी, जिसमें 9 FIR में जो है ये 4 मुल्जमान जो है वो उनको सजा हुई थी। एक जो है वो पहले जो है वो इससे निकल चुका था। 3 मुल्जमान जो मरकजी मुल्जमान थे, जिनमें हसीब आमर फैजान और अलीम आसफ जो हैं, इनको जो है वो कल बरी किया गया। अब इसमें इशू ये है कि जब 2015 में ये वीडियो स्कैंडल सामने आया था तो 280 से जायद जो है वीडियोज सामने आई थी, जिसमें जो है वो दर्जनों अफराद जो मुल्जमान थे वो भी सामने आए थे। JIT बनी, लोगों ने जो है वो एहतजाज किया, पुलिस एहलकार जख्मी हुए, आमना सामना लोगों का हुआ, सड़कों पर जो है वो एहतजाज हुआ। IG पंजाब जो उस वक्त के मुश्ताक सुखेरा है वो जो है उनको ओहदे से हटाया गया, बल्कि पूरी टीम को ओहदे से हटाया गया। DPO राय बाबर सईद थे उस वक्त, उनको भी ओहदे से हटाया गया। मगर इसमें जो पहलू है ना, शुरू से जो पहलू है जिस वजह से ये वाकया जो है वो गफलत का बायस बना, वाकया पेश आया, वो पुलिस का किरदार ही था। जो पुलिस को जो है वो नीचे जो है वो SHO अकमल थे, वो अब जो है वो इस दुनिया से जा चुके हैं। मगर उनकी टीम जो है वो ये कह लें कि नकम्मी टीम थी, जिन्होंने अपने DPO से लेकर जो है वो ऊपर तक IG तक लोगों को जो है वो मिसगाइड किया। लोगों को जो है ना सिर्फ अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल होती रही, बल्कि इस केस में जो है वो तवज्जो ही नहीं दी गई, जिस वजह से एहतजाज हुआ 4 अगस्त को 2015 को। और जब ये एहतजाज हुआ, ये इतना वसी एहतजाज हुआ कि हजारों लोग मसल्ला डंडों से, असलों के साथ जो है वो रोडों पे निकले। रोडों पर निकल के उन्होंने एहतजाज किया। फिर पुलिस जो है वो हरकत में आई, वजीर आला ने जो है वो एक्शन लिया और टीम को फारग भी किया, और नए लोग आए, उन्होंने जो है वो तफ्तीश को आगे बढ़ाया। JIT बनी, उस वक्त के जो DIG थे अबू बकर खुदा बख्श, उनकी सरबराही में जो है मुख्तलिफ जो है वो एजेंसियां मिलकर जो है वो JIT बनी। JIT ने जो है वो 31 मुकदमात जो दर्ज हुए थे, उसमें से 21 मुकदमात में जो है लोगों को चलान किया। एक मुकदमा जो है वो एडिशनल सेशन जज की अदालत ने जो है वो चलान को कैंसिल ना किया। 22 टोटल मुकदमात जो है वो चलान हुए, जिसमें जो है वो कुछ मुकदमात जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चले, कुछ जो है वो एडिशनल सेशन जज कसूर की अदालत में चले। लेकिन जो कसूर की अदालत में चले वो बिल्कुल बरी कर दिए गए, पहले ही बरी कर दिया गया। कुछ में गुआहान जो है वो बैठ गए। पुलिस की तफ्तीश में जो है वो, क्योंकि JIT थी, उन्हें गुनहगार तो लिखा गया, मगर कुछ सुकम जो है बुनियादी सुकम थे जो पहले दिन ही जो है वो पैदा हो गए थे। वो थी अवाम और पुलिस के दरमियान, जो गवाहों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग थी। गवाह जो थे, मुकदमे के मुद्दई थे, वो तो JIT को भी जो है वो कबूल नहीं करते थे। बहरहाल ये जो है कल जो फैसला हुआ है उसमें 3 मुल्जमान को जो बरी किया गया, उसमें सबसे अहम किरदार जो है वो गवाहों का भी है कि गवाहों में गवाहियां जो थी, गवाहान जो थे उस तरीके से जो है वो भुगते नहीं है, उस तरीके से जो है वो कानूनी उनमें पेचीदगियां थी। और पुलिस का किरदार जो है वो शुरू दिन से ही आपको पता है जो वो लो होता है। एक बात मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि 2015 में जब ये स्कैंडल सामने आया तो उस वक्त भी 92 न्यूज ऐसा चैनल था जिसने ये ब्रेक किया था, और 92 की ही खबर सबसे पहले ब्रेक हुई थी, जिस पर वजीर आला ने जो है वो एक्शन लिया था और IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा जो है मौके पर पहुंचे। यहाँ मैं आपको एक और बात भी बताऊं, कल के फैसले के बाद गवाहों का क्या रद्द अमल था? जो इंटरेस्टेड थे और जो वाकई काम कर रहे थे इन मुल्जिमान को सजा दिलवाने में और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में, तो वो उन गवाहों का अब क्या रद्द अमल आया इस पे, और क्या इसके हवाले से मजीद कोई हुकूमत की तरफ से या किसी आला हुकाम महकमे की तरफ से कहा गया है कि इसको मजीद देखेंगे, या बस अब ये बिल्कुल खुली छुट्टी बरी हो गए, जाएं अपना काम करें? जी देखें जी, जब ये ऐसे केसेस होते हैं, और ये वाकया तो हुआ था, वीडियो स्कैंडल जो है वो हकीकत पे मबनी था, इसमें दो राय नहीं है। इसमें सियासी लोग भी उस वक्त के जो है वो इन्वॉल्व थे, जिसमें बड़े बड़े सियासी लोगों का भी नाम आता रहा है। मगर जैसे जैसे वो वक्त गुजरता गया, अब सूरत हाल ये है कि गवाह जो है, मदई हैं, वो स्टैंड लेने को तैयार हैं। वो अपील ही कर सकते हैं ना, जो तफ्तीशें हो चुकी हैं उन तफ्तीशों को कोई अब बदल नहीं सकता। जो वीडियोज की जो है वीडियो सामने आई
تھی ان کی بھی جو ہے تصدیق ہوئی تھی، مگر جو ہے قانونی حکم ایسے ہیں اس کیس میں کہ اگر حکومت خود چاہے، کیونکہ مدعی اس میں پرائیویٹ لوگ تھے، حکومت جو ہے وہ خود مدعی نہیں تھی، نہ پولیس مدعی تھی، اگر پولیس اس میں کسی مقدمے میں مدعی بنتی تو آج یہ لوگ بری نہ ہوتے. اور انٹرسٹنگ چیز اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں زیادہ تر جو لوگ تھے ملزمان وہ سرکاری ملازمین تھے، جس میں بڑے بڑے جو ہے وہ عہدوں پہ لوگ جو ہے وہ فائز تھے، جس میں عدلیہ میں بھی لوگ تھے جو ہے جن کا نام آیا مگر وہ پہلے ہی نکل گئے. یہ جو 3 ملزمان بچے تھے وہ جو ہے وہ بعد میں بری کر دی گئے. اب جب ہماری اس کیس کے ملزمان کے خلاف جنہوں نے مقدمات درج کروائے تھے ان لوگوں سے بات ہوئی تو ان میں ایک جو ہے مبین وہ پہلے ہی جو ہے وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، وہ ایکٹیو تھا. دوسری طرف جو ہے دوسرے لوگ جو ہیں وہ سست روی کی وجہ سے، ٹائم کی وجہ سے جو ہے وہ کیس کو جو پرسو نہیں کر سکتے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے تنویر شاہد صاحب، ہمارے نمائندے ہمیں آگے تھے اس کیس کی حقائق سے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ ہم پولیس کا موقف بھی لیں، کیونکہ ظاہر ہے بات ساری پولیس کے اوپر بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے کس قسم کی تفتیش کی تھی، کس قسم کا کیس بنایا تھا، جو کہ عدالت میں جب وہ اپیل میں گئے ملزمان تو وہ عدالت نے اڑا کے رکھ دیا. لیکن بہرحال جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو شدید اور سخت سزائیں دینے کے ہم اس وقت بھی حامی تھے اور آج بھی حامی ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ جب نظام ہی آپ کا کسی کو سزا تک نہ پہنچا سکے، کیفر کردار تک نہ پہنچا سکے، جب آپ کے نظام میں سکم ہوں گے، جب آپ کے گواہان بیچارے اتنے ایگزاسٹ ہو جائیں گے کہ بہت سارے گواہ جو مطلب جن کے بارے میں نے کل سے میں پڑھ رہی ہوں تو بہت سارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اس وقت سے لے کر آج تک گواہیاں ہی دے رہے ہیں اور کبھی ہمیں ایک جگہ بلایا جاتا ہے، کبھی 2 جگہوں پر دوسری جگہ بلایا جاتا ہے. بھئی آپ نے گواہی ایک شخص کی ریکارڈ کر لی ہے، اب اسی کو لے کر آگے چلیں، بار بار ان کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، بار بار ان کو بھی بلا رہے ہیں تو ہمارا سسٹم ایگزاسٹ کر دیتا ہے گواہ کو. آخر میں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، لیکن بھاڑ میں جائے یہ تفتیش، بھاڑ میں جائے یہ سارا جو بھی مدعا ہے، میں کم از کم اپنے بچے کو لے کر واپس گھر چلا جاؤں اور ہماری سیفٹی سیکیورٹی ہمارے لیے پہلی جو ہے وہ کنسرن ہے. تو بہت سارے لوگ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ فرسٹریٹ ہو کے ہی کہتے ہیں کہ نظام کچھ ڈیلیور نہیں کر رہا. تو بہتر یہی ہے کہ ہم بھی اس مقدمے کو آگے نہ پرسو کریں اور چھوڑ دیں درمیان میں. اسی طرح وہ خواتین کی جو ویڈیو اسکینڈل آیا تھا پچھلے کچھ عرصے میں، ہم نے اس پہ بھی بات کی، یونیورسٹی میں بچیوں کے ساتھ کس طرح سے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، مارکس کے لیے ٹیچرز ان کو اپنے کمروں میں بلاتے ہیں، یہ ساری بات بھی ہوئی تھی. اس کا کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا اس کا. بہرحال اس پر ہم بات کریں گے، پولیس کا موقف لیں گے کہ اس کا تفتیش میں اصل میں ہوا کیا اور کیا حکم رہ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ بچ کر اب نکل جائیں گے. اگر تو یہ واقعی ہی ملزمان ہے، اور ظاہر ہے اس وقت جس عدالت نے ان کو سزا دی تھی عمر قید کی اس نے کچھ دیکھ کر دی تھی. اب اگر اس کی اپیل میں یہ لوگ گئے اور اس سزا کو معطل کرانے کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کر دی تو ٹھیک ہے، اس عدالت نے ان کو بری کر دیا. لیکن کوئی ایسا پوائنٹ تو نقطہ درمیان میں رہ گیا جس کی وجہ سے اس اپیلیٹ کورٹ نے جو ہے ان کو بری کر دیا. اس پر ہم بات کریں گے پولیس سے بھی آنے والے دنوں میں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہیے. اس کے بعد ایک اور بڑا اہم سیگمنٹ ہے جو ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. پاکستان میں ہر سال تقریباً 5000 بچے تھیلیسیمیا میجر میں مبتلا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اپنی طبعی عمر کے دوران مسلسل انتقال خون کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے. ثوابی سے تعلق رکھنے والی 6 سالہ منیبہ زاہد بھی اسی مرض کا شکار ہیں، اور اس بچی کی 5 بہنیں ہیں. تھیلیسیمیا کے باعث 6 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، اور منیبہ زاہد غیر معمولی ذہانت کی حامل بچی ہے، جس کی وجہ سے اسے ڈاکٹرز جو ہیں ان کی ڈاکٹر ہونے کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی ہے. تو یہ منیبہ زاہد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے والد صاحب بھی آج ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. تھیلیسیمیا کے مختلف آگہی کے لیے مختلف فورمز پر تقاریر بھی کرتی ہیں منیبہ زاہد. منیبہ سے ہم یہاں پر بھی ایک تقریر کرائیں گے اور ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی وہ ہمارے پروگرام کے تھرو بچوں کو سمجھائیں کہ تھیلیسیمیا کتنا خطرناک مرض ہے اور کس طرح سے تھیلیسیمیا کے بچوں کو اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنا خیال رکھنا ہے. السلام علیکم زاہد اور رحمان صاحب. منیبہ کے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور منیبہ زاہد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم آپ دونوں کو. شکریہ، جزاک اللہ. منیبہ سب سے پہلے ہم آپ سے بات کریں گے، کیسی ہیں منیبہ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. منیبہ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہو. یہ بتاؤ منیبہ،
ہاں مجھے آواز آ رہی ہے, تھوڑی سی ڈیلے سے سر آپ کو ہماری آواز آئے گی. یہ بتاؤ اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتی ہو؟ آواز آ رہی ہے آپ کی؟ بالکل ہمیں بھی آپ کی آواز آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے آپ کی. آپ اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتی ہیں؟ ہاں اپنی چلاتی ہوں مجھ سے. اچھا, اور اس پہ کیا بتاتی ہیں؟ اچھا, اور اس پہ آپ لوگوں کو کیا بتاتی ہیں یوٹیوب چینل پہ؟ حوالے سے, تھیلیسیمیا کے حوالے سے. تو ہمارے پروگرام میں بھی لوگوں کو بتاؤ نا کہ تھیلیسیمیا کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے بچوں کو اپنے حفاظت کرنی چاہیے. تھیلیسیمیا کے بچے خون نہیں بناتے. اچھا, تو پھر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے؟ ہاں طبیعت خراب ہو جاتی ہے. آپ کی بہنوں کو بھی تھیلیسیمیا تھا؟ میڈم آپ کو پشتو میں اسپیچ کرتی ہوں اردو میں. پشتو میں کر لو, پشتو میں کر لو, مجھے پشتو سمجھ میں آتی ہے, لوگوں کے لیے میں ٹرانسلیٹ کر دوں گی. آپ پشتو میں بولو, بتاؤ لوگوں کو تھیلیسیمیا کیا ہوتا ہے. اردو مجھے آتی ہے. بس ٹھیک ہے, پھر بتاؤ, بولو, لوگوں کو سمجھاؤ کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو کیسے اپنا خیال رکھنا چاہیے. میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے صبح سویرے پاکستان شو میں بولنے کا موقع دیا. My name is Dr. Muniba Zahid. My father name is Zahid Rahman. I am 6 years old. My 5 sisters have been died by thalassemia. I am thalassemia patient. I want to share my life as a thalassemia patient and want to tell you that how am I feeling. اگرچہ تھیلیسیمیا ایک خطرناک بیماری ہے, لیکن میں اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی کوشش کرتی ہوں. جب مجھے بلڈ کے لیے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے تو میں ڈر جاتی ہوں, کیونکہ یہ ایک خطرناک مرحلہ ہے. میں نہیں سمجھتی کہ میرے ساتھ کیوں اس طرح ہوتا ہے. بٹ علمت ہاسپٹل پشاور ڈاکٹر ہمیں بہت خیال رکھتے ہیں, ہمیں اپنے بچوں کی طرح پیار دیتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کی طرح پیار دیتے ہیں. They also give us free medicines. I want to be a doctor. کیونکہ میں اپنے جیسے بچوں کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں. تھیلیسیمیا کے بچوں کو آپ کے پیار اور محبت کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم آپ ہی کے بلڈ سے زندہ ہیں. منیبا نے بڑا اہم سوال اٹھایا جب منیبا نے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. بہت سی چیزیں منیبا ہم نہیں جانتے, وقت کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آتی ہے, لیکن زاہد صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی کہ یہ بتائیں کہ منیبا اور آپ کی جو باقی بچیاں بھی ہیں ان کو بھی تھیلیسیمیا تھا اور وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ منیبا ایک لمبی طویل عمر گزاریں اور کامیابیوں کی جو سیڑھیاں ہیں وہ اسی طرح چڑھتی رہیں. منیبا کے انٹلیکٹ اسپیچ سن کے ہمیں اندازہ ہوا کہ بڑی ذہین ہے آپ کی منیبا. یہ بتائیں کہ تھیلیسیمیا سے منیبا کس طرح لڑتی ہیں اور ان کی طبیعت کے بارے میں تھوڑا بتائیں ہمیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ منیبا کی وجہ سے تھیلیسیمیا کا خاتمہ کر دے پاکستان سے, بلکہ پوری دنیا سے. اس لیے کہ اس کا مہم ہے, جدھر بھی یہ جاتی ہے تو تھیلیسیمیا کے بارے میں بات کرتی ہے. باقاعدہ یہ کالجز جاتی ہے, مختلف سیمینارز اٹینڈ کرتی ہے اس سلسلے میں. اور جتنے مجھے آگاہی ہے تھیلیسیمیا کے بارے میں تو الحمدللہ اتنا منیبا کو بھی ہے. تو میری بجائے اگر آپ منیبا سے پوچھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کچھ بتائے گی. الخدمت ہاسپٹل میں اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو یہ خود سب کچھ کر لیتی ہے, پرچہ بھی خود بناتی ہے, چیک اپ بھی خود کرواتی ہے. اور یہ ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے, بلکہ جو بھی تھیلیسیمیا کے بچے مل جاتے ہیں تو یہ خود بتاتی ہے کہ آپ نے یہ چیز کہانی ہے اور یہ نہیں کہانی. اور جو چیز اس کو ڈاکٹر نے صاحب نے منع کیا تو باقاعدہ وہ پھر یہ نہیں کہتی. کوئی کچھ بھی بتائے کہ یہ کہہ لے تو کہتے نہیں یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ اپنا کیئر جو ہے وہ بالکل خود رکھتی ہے. آپ اس سے سوال جواب کر لیں تو یہ آپ کو. اچھا, اور علاج کتنا مشکل ہے زاہد صاحب, یہ میں آپ سے پوچھوں گی
ظاہر ہے کہ علاج کتنا مشکل ہے اور کتنا کاسٹلی ہے، یہ بھی بتائیے تاکہ ناظرین کو بھی پتہ چلے، اور اگر کوئی ہمارے ہاں وہ جتنے بھی آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں بلڈ کے اویلیبلٹی کے لیے یا تیلیسیمیا کے روکتھام کے لیے، تو ہم اس کے ساتھ ٹچ ہیں، اور اس کے جو سب سے بڑا تنظیم ہے پاکستان میں بلڈ چین پاکستان، تو وہاں سے ہمیں جتنی معلومات ملی ہے تو اس کا جو پہلا ٹریٹمنٹ ہے وہ جو سب سے آسان ہے، تو تقریباً اس کے 40 سے 50 لاکھ روپے اس پر خرچہ آتا ہے. پھر دوسرا لیول جو بتاتے ہیں تو اس پہ 1.5 کروڑ کا آتا ہے، اور تیسرا لیول جو فارن میں ہوتا ہے تو اس پہ 30 کروڑ روپے. جو کمزور ڈی این اے ہے، جو بیمار ہے، تو وہ سائنٹیفک طریقے سے چینج ہو سکتا ہے. تو یہ مختلف مراحل میں ہو سکتا ہے. جو پہلے میں نے بتایا وہ تب ہوگا جب ہماری فیملی میں کسی کا بون میرو اس کے ساتھ میچ کر جائے، تو پھر یہ آسان ہے پاکستان میں کہ 50 سے 60 لاکھ روپے تک اس پر چارجز اس کے ہیں. اور خون کی منتقلی کتنے عرصے بعد آپ کو کرانی پڑتی ہے منیبہ کے لیے؟ یہ خون کی منتقلی جو ہے تو یہ پہلے 20 دن یا 25 دن بعد ہم کرتے تھے، تو اب الحمدللہ 2-3 مہینے ہو گئے کہ یہاں پر جو ہاسپٹل سے جو ٹریٹمنٹ اس کی ہوتی ہے الخدمت ہاسپٹل پشاور، تو انہوں نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا، کچھ میڈیسن دیے ہوئے، تو ابھی 45 ڈیز اس کے ہوئے ہیں کہ ہم نے بلڈ نہیں لگوایا ہے. اور دو ہفتے بعد یا 10 دن بعد وہ آتی ہے الخدمت ہاسپٹل پشاور، اس کا چیک اپ ہوتا ہے. تو الحمدللہ ابھی تقریباً 45 ڈیز ہوئے کہ اس کو ہم نے بلڈ نہیں لگوایا. اور بون میرو کا انشاءاللہ اس کا ہو جائے گا 1.5 سال بعد انشاءاللہ. ابھی ٹیسٹ شروع کروا رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور آپ کو مدد کسی سے اگر کوئی چاہیے تو ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کس ڈومین میں مدد چاہیے، کیونکہ ہمارے ضروری نہیں ہے کہ مدد صرف مالی ہو. بہت سارے ڈاکٹرز یہ پروگرام دیکھتے ہیں، بہت سارے ڈاکٹرز کے ساتھ ہم بھی رابطے میں ہوتے ہیں، تو اگر ان میں سے بھی کوئی اپنی سروسز فری آف کاسٹ آفر کرنا چاہے، یا بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو سامنے آئیں گے ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہیں کہ بھئی ہم منیبہ کے علاج کی ذمہ داری لیتے ہیں یا ہم اپنے ہسپتالوں میں منیبہ کا علاج کراتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ علاج کے سلسلے میں آپ کو کیا مدد چاہیے وہ بھی آپ ذرا ناظرین کو بتائیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے فوکس ہے، جس طرح میری بیٹی یہ ہے منیبہ، تو اس سے زیادہ فوکس میرے دوسرے بچوں پر بھی ہے، وہ بھی میرے بچوں کی طرح ہے. ہم کل مردان کمشنر صاحب سے ملے تھے، تو کمشنر صاحب کو ہم نے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کے جوریڈکشن میں جو ڈسٹرکٹ ثوابی ہے اور مردان ہے، یہ آپ کے جوریڈکشن میں آتے ہیں، تو آپ کائنڈلی تیلیسیمیا سینٹرز کا وزٹ کر لیں، وہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو، تاکہ بچوں کو معیاری خون مل سکے. تو یہ ہمارا سب سے بڑا ہے کہ معیاری خون مل سکیں. اور پھر اس کے دوسرے نمبر پہ تو منیبہ ہے، تاکہ باقی بچے جو ہے وہ بھی ہمارے بچوں کی طرح ہیں. تو جو ڈاکٹر صاحبان دیکھ رہے ہیں منیبہ کا پروگرام اور منیبہ کا بون میرو انشاءاللہ ہو جائے، یا جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب بچے سمجھتے ہیں وہ کر لیں. اور یہ زندگی جو مقصد بنائے ہیں منیبہ نے، تو یہ کہتی ہے کہ میری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ تیلیسیمیا ختم ہو جائے. جس طرح میچیور لوگ سوچتے ہیں تو اس طرح اس کی سوچ ہے. جدھر بھی یہ جاتی ہے تو پہلے جا کے وارڈ میں جو سارے بچے ہوتے ہیں اس سے ملتی ہیں، اور باقاعدہ اس کے والدین کو ڈانٹ دیتی ہے کہ دیکھیں میں بھی تیلیسیمیا کی بیمار ہوں، یہ بھی مجھ جیسے ہیں، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گی اور یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور ان کو باقاعدہ جوس دیتی ہے یا بسکٹ جو کچھ ہو سکتا ہے تو وہ کرتی ہے. تو الحمدللہ جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو یہ کمپین چلتا رہے گا. اور جتنا میں سمجھتا ہوں الحمدللہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کاز بن جائے، ایک وجوہات بن جائے تیلیسیمیا کے خاتمے کا. جس طرح تب کالی کانسی اور یہ ختم ہو گئی بیماریاں، تو اس طرح تیلیسیمیا بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی. باقی باتیں یہ خود آپ سے کر لے گی. ختم ہونے والی بیماری ہے، لیکن بس صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی اویئرنیس انشاءاللہ اور لوگوں میں اس چیز کا احساس کہ بھائی شادی سے پہلے ٹیسٹ کرانا بہت ضروری ہے تیلیسیمیا کے حوالے سے، اور لوگوں کو خود اپنے بارے میں جاننا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی ایک مشکل بن جائے گی. میم یہ اپنے اچھا سوال اٹھایا کسی اور تیلیسیمیا مائنر سے اور آپ کی اولاد جو ہے. جی زاہد صاحب، تمام صوبوں میں فیڈرل سمیت ایکٹ منظور ہوا ہے کہ شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ ضروری ہے. بالکل بالکل. اور اس ایکٹ پر سختی سے عمل کرانے کی ضرورت ہے. حکومت کو بھی جب آپ نکاح رجسٹر کرنے جاتے ہیں اس وقت نکاح خواہاں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی یہ پوچھے کہ کیا آپ نے یہ ٹیسٹ کرایا یا نہیں کرایا. تو یہ ساری سچویشن جو ہے اس کو مد نظر رکھ کر ان بچوں کا ضرور سوچیں کہ جو پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ تھیلیسیمیا میجر ہوتے ہیں اور ان کو کتنی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ بات ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے. منیبہ آخر میں کیا پیغام دو گی پاکستان کے بچوں کے لیے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں؟
میں یا منیبہ؟ منیبہ تلیسیمیا کے بچے فروٹ نہیں کھائیں گے جس پر چھلکا ہوتا ہے، وہ کھائیں گے. ڈرائی فروٹ نہیں کھائیں گے، بازار کی چیزیں نہیں کھائیں گے، شوربہ نہیں کھائیں گے، برگر. پشتو میں اسپیچ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، پاکستان کے نمائندے بحیثیت صلاح تاسطہ مخاطب ہیں. زمانوں ڈاکٹر منیبہ زاہد تھے، زیادہ تلیسیمیا بیمار ہیں. تاسطہ پتہ دا کہ زمانوں تک معشومان وینا نہ جوڑی نونگ ستاسو پوینا جوندیو زمون جوڑ ستاسو پوینا کرے. بلڈشیڈ پاکستان کنسوری لاندے مونگ پٹول ملکی تلیسیمیا خلاف مہم شروع کر دے. نئی مہم اولنی مقصد دا دے کہ کم معشومان پہلے وینا نہیں جوڑی آئی تم پریاری وینا سنگا پورا کی ماں سر خود اخبر جات میں کرنیش ترے ادھر نور معشومانو فکر آغاز تیاب مار گوجن ادھر اللہ تعالیٰ پلاس کے دے کچڑیوں معشوب ہو نوین نکبی تلاسا مرشو ناغی زمیدار با آغت الخلقی چی چالا اللہ تعالیٰ ورز نورل نعمت وارکاری دے. ندی مہم دو مقصد دا دے چی دا خطرناک بیماری زمون کلی وطن پاکستان نا بلکہ دا طولی دو جانا اللہ تعالیٰ سب تھینک یو منیبہ، تھینک یو ڈیرہ منانا. تھینک یو زاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. منیبہ کہ آپ کی آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور یہ پیغام آپ کا زیادہ سے زیادہ تک پہنچے. منیبہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ زمونگ جون تاسو پوینا کے دے، ہماری زندگی آپ کے خون میں ہے. اور تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ہم یہ جانتے ہیں کہ بلڈ ٹرانسفیوژنس کتنے ضروری ہیں اور ان کے لیے یہ اتنے ہی ضروری ہیں جتنا ہمارے لیے عام خوراک. سو خون کا عطیہ کرتے رہیے، یہ بھی بڑا ضروری ہے. اور اس مرض کے حوالے سے جتنی ہو سکے آواز اٹھائیں، اویئرنیس پھیلائیں تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ یہ ایک پریونٹیبل چیز ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے، کسی بھی بچے کو اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے. اس کے لیے اپنی آواز اٹھاتے رہیں. ایک وقفے پہ پڑھنا ہے ہمیں اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک بڑا اور اسپیشل سیگمنٹ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی ناظرین. کبھی کبھار آپ کی زندگی میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ کسی ایونٹ پر انوائٹڈ ہوتے ہیں اور آپ مکس اپ کر دیتے ہیں ڈیٹ اور پھر آپ اگلے دن وہاں جاتے ہیں تو وہاں تو سناٹا ہوتا ہے، وہاں کچھ نہیں ہوتا. تو یہ میرے ساتھ حالیہ دنوں میں ہو چکا ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ بھائی میں اسٹوڈیو آپ کے لیے لے کر آتی ہوں ایک زبردست دھواں دھار سی پرفارمنس. اور پرفارمنس دے کون رہا ہے یہ بھی بڑا اسپیشل ایک معاملہ ہے کہ پرفارمنس دینے کے لیے ہمارے پاس وینا آسٹریا سے جیز ڈرمر اور کمپوزر موجود ہیں، اسد ہریلووچ. ہائے، السلام علیکم، گڈ مارننگ. علیکم السلام، گڈ مارننگ. گڈ یو آر لرننگ اردو، گڈ ویری گڈ. اینڈ ہمارے ساتھ حسن میاں صاحب موجود ہے جو کہ فاؤنڈر ہے لاہور جیز کلب کے. السلام علیکم حسن صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. یہ جو آغاز تھا وہ بہت ایپٹ نہیں تھا، جس چیز پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی میں بتا دیتی ہوں. ناظرین، ہوتا کچھ یوں ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد اور لاہور میں بڑا زبردست جیز میوزک انٹرنیشنل جیز فیسٹیول جو ہے وہ منعقد کرایا جا رہا ہے، جس میں کہ انٹرنیشنل بینڈز بھی شرکت کرتے ہیں. ایک بڑا زبردست ایونیو فراہم کیا جاتا ہے میوزیشنز کو، سنگرز کو، اور وہاں پر زبردست بڑی مزیدار پرفارمنسز ہوتی ہیں. تو نیکسٹ ٹائم جب بھی ہوگا آپ لوگوں نے بھی جانا ہے. اور اس سال جو ہوا اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور آغاز اس سلسلے کا کیسے ہوا، کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے کہ میوزک برنگز پیپل ٹوگیدر اور آرٹ برنگ پیپل ٹوگیدر، آرٹ برنگ نیشنز ٹوگیدر. تو کیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ اس پر ہم جانیں گے. حسن صاحب آپ بتائیں، کیا واقعی ایسا ہے کہ میوزک اور آرٹ لوگوں کو قریب لاتا ہے، نیشنز کو قریب لاتا ہے؟ اگر آپ یوں سوچیں کہ آج کی دنیا میں ہم کس قسم کے لوگوں کو زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو آئی تھنک میوزیشنز ٹاپ آف یور لسٹ. بالکل. کیونکہ ڈو وی ٹرسٹ پولیٹیشینز، ڈو وی ٹرسٹ دا نیوز اٹ سیلف؟ وی ڈونٹ. سو ایکچولی اٹس اے نائس وے آف برنگنگ جیز ٹو لاہور اینڈ لاہور ٹو دا ورلڈ. کیا بات ہے، زبردست. اچھا، لاہور اب یہ ہوا شروع کیسے ہوا، آغاز اس کا کیسے ہوا؟ ہاؤ ڈیڈ یو کنسیو دس آئیڈیا؟ آئی ٹریول فار ورک کوائٹ اے بٹ، سو اسی وجہ سے مجھے جیز کا شوق بھی کچھ پڑ گیا. تو کووڈ کے دوران کیونکہ وہ آپشن ٹیبل پہ تھی ہی نہیں،
ٹریول کرنے کی. تو اس کے بعد ایک موقع ہے کہ اس کو یہاں اسپانسر کیا جا سکتا ہے. تو وہاں سے یہ ایک آئیڈیا سے ریالٹی بن گئی اور اب دوسرا سال ہے, 2 فیسٹیول ہو چکے ہیں. اور کہاں کہاں سے دنیا سے آتے ہیں میوزیشنز جن کو آپ اپنے فیسٹیول میں یہاں لے کر آتے ہیں, یا اس سال کہاں کہاں سے آئے تھے؟ ٹوٹل 10 بینڈ جو ہیں انٹرنیشنل وہ لاہور اور اسلام آباد میں پلے کر چکے ہیں. اچھا. اس میں یورپین بھی ہیں, امریکن بھی ہیں. اینڈ ہاؤ ڈو یو فائنڈ دیم؟ مطلب ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ ہم میوزک سنتے رہتے ہیں, بڑے عرصے سے کسی کو فالو کریں, یو نو کہ بھائی آئی ووڈ وانٹ دس پرسن ٹو پلے ایٹ دس فیسٹیول, یا یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر ان میں سے بہت سارے ہوتے ہیں جن کی اویلیبلٹی ہوگی, جو انٹرسٹیڈ ہوں گے ٹریول کرنے میں بھی. تو ہاؤ ڈو یو پلان دس آل؟ ویل کہتے ہیں نا واٹ یو سیک آلسو سیکس یو, تو کسی نہ کسی طرح راستے مل جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے دوست ہیں یہاں اسلام آباد میں, فیس ایک آرگنائزیشن ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں زیجا فاضلی. He's been in this اور ان کا بھی کلچر میں بڑا اہم کردار ہے پاکستان میں کلچر کے فروغ کے لیے. انہوں نے ایک بڑی زبردست ایک, مجھے یاد ہے کہ ان کا ایک ایسا پروجیکٹ بھی تھا کہ جس میں انہوں نے بات کی تھی اور لوگوں کو اویئر کیا تھا ان میوزیکل انسٹرومنٹ سے جو پاکستان میں جن کو ہم انڈینجرڈ کہہ لیں یا جو ایک طرح سے ختم ہو رہے ہیں, اس کے حوالے سے انہوں نے بڑی زبردست ایک ڈاکیومنٹری اور وہ سب سلسلہ فلم بنائی تو کسی اور نے تھی, انہوں نے اس کو آگے وہ پھیلایا. تو ہاں ان کا کیا کردار ہے اس میں, ذرا وہ بھی ذرا بتائیے. وہ ایک تجربہ کار میوزیکل ایونٹس کے مینیجر ہیں, میں شوقین ہوں. ہاں آپ سننے والے ہیں, وہ سنوانے والے ہیں. وہ سنوانے والے ہیں. سو اٹس اے گڈ کمپلیمنٹری ریلیشن شپ. تو جب وہ موقع آیا تھا تو آئی جمپڈ ایٹ اٹ. اچھا. اینڈ آئی بیکڈ اٹ, اور زیادہ تر کام وہی کرتے ہیں. اچھا. اینڈ ہاؤ واز دا رسپانس, اینڈ ویل کم ٹو یو اسد ایز ویل, بٹ ہاؤ واز دا رسپانس آف both years? well دیکھیں میرے خیال میں فرسٹ ایئر بینگ دا فرسٹ تھنگ فار دا فرسٹ ٹائم ہیپننگ, اینڈ دین سیکنڈ ایئر. دیکھیں لاہور جو ہے دنیا میں 110 ممالک ہیں جن کی پاپولیشن لاہور سے کم ہے, کنٹریز بالکل, اور صرف 10 شہر ہیں دنیا میں جو 10 ملین اینڈ ابو ہیں. پھر ہمارا کلیم ٹو فیم یہ ہے کہ ہم پاکستان کے کلچرل کیپٹل بھی ہیں. بالکل رائٹ. ود آل ہیونگ سیڈ آل آف دیٹ, انٹرٹینمنٹ جو کھانے سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ بہت کم ہے. ہاں. سو اور یہ وہ نیڈ ہے جو لوگوں کو ان میٹ تو ہے لیکن ان کو شاید اندازہ نہیں ہے. سو آف کورس وہ رسپانس واز اوور ویلمنگ. لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے وین یو میوزک ریکارڈیڈ از ون تھنگ, اور لائیو پرفارمنس از اے ڈفرنٹ تھنگ. بالکل. ویل آلسو ہیو اے لائیو پرفارمنس بائی اسد ہیئر. بٹ ہاؤ از یور ایکسپیرینس وزٹنگ پاکستان, پلئنگ فار پاکستانی آڈینسز? ہاؤ ہیز اٹ بین فار یو? دس از دا تھرڈ ٹائم? Yeah, this is my third time. Last year I spent first 2 weeks or 3 weeks actually in end of May and start of June, and second time was in December, and this was the first edition from International Jazz Festival, and now is third time, and I'm really happy to be here, and for me it's what I like in Pakistan is first people. Okay. I like people, Pakistani people, and of course Pakistani music, classical Pakistani music and ethno music. This is for me something new, right? And a really interesting storytelling. I mean music storytelling, so Pakistan style of music. Right. So what are you going to perform for us today here live? I can give us a small demo, and then we'll go to a break. I can and then we'll come back again. Improvise something because I have only one part from drums. Maybe you can sing some. Maybe Hassan can try, and then I'll join in. I can sing. Okay. It's like Tika. Or maybe it will be more sound. So
Zabardast. Have you learned this word, Zabardast? Acha, so Asad, coming towards you and your experience in Pakistan, other than people, what is that one thing that you would go back home and you will talk about regarding Pakistan when we... Yeah, food. Food. But are you a fan of, spicy food? Yes. Oh, okay, so you don't have any problem having spicy food? No, I eat also in Vienna, so spicy food like Thai food or Vietnam food. Right, so you have that taste of, spicy food. You have those, that liking. But have you tried Lahori biryani? Of course. Was it with or without aloo? یہ تو آپ بتائیں گے حسن صاحب, ان کو آپ نے آلو والی کھلائی ہے بغیر آلو زیادہ گوشت پہ ان کا رجحان رہا ہے. ٹھیک ہے, بٹ ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ بریانی؟ I find super. I like really Pakistan food, and I eat actually most of everyday Pakistan food for breakfast. Yesterday we had breakfast in some really nice restaurant in Saidpur. Oh, desi Pakistani desi breakfast. Right. So you're being well taken care of. Okay, tell us something about your band, other members. What do they play? What kind of band are you guys, and what kind of music do you produce? Oh yeah, I'm jazz musician, and I have more projects, and I have also my own projects with my composition and arrangements, and the name is from this project Dusha Connection. Right. Dusha is Slavic language, soul. So like soul connection. And last year we played with Mind Project in Jazz Festival. Here in Pakistan? Yes. And this year I play with some another musician in quartet. Because jazz musician, they play always in another constellation, always another project, new composition, and this is about improvisation. Right. Yeah. And who from Pakistani musicians do you listen to? I play also with Pakistan musicians. We made some kind from collaboration. They coming actually to festival. They play with us some really amazing flute player. Oh, okay. The name is Akmal Qadri. Akmal Qadri. Okay. He played with us, I think 2 songs like Gast. Was really amazing. Really? And I think actually I'm here because I want to play with the Pakistani musicians. Yeah, jazz music. But it's not easy because you have not jazz music here. Yeah. It's something new. But we try. I have a business idea for you. Maybe you can open up a jazz academy. Yes, this is also my idea because we need some to educate. Yeah, so a lot of musicians probably who would want to learn jazz music, they can come to your academy and you can be the jazz instructor for them. But Hassan Saab, for the next event, the next year's International Jazz Festival, inshallah, any specific plans or you would want to keep them? Well, ایک experiment اس سال ہم نے کیا تھا. We stretched the festival over several months. اچھا. So they were, کیونکہ continuity چاہیے. ہم سال میں ایک دفعہ بہت سارے musicians لے آئیں. تو it's all right, but for, to build a taste for jazz, ایک تو idea یہ ہے کہ we do it in spring, start with one event in spring and then go on. گرمیوں کو ہم چھوڑ دیں گے. It's not very good. اور دوسرا یہ ہے, ایک دو آئیڈیاز یہ ہیں کہ probably we would do an event in a park, jazz in the park, open for general public. So we have some ideas, and maybe we did something last week in Lahore in a very small venue with local blues and jazz musicians. Or this was all improvised. So we'll try to open up the formats and do multiple types of things next year. Right, inshallah, and all the best for that. Lovely to have you in Pakistan and on the program as well. Thank you for coming. ناظرین بس اپنی زندگی میں اسکیجولس کا خیال رکھیں, ورنہ پھر ایسی چیزیں آپ کو مس کرنی پڑ جائیں گی کہ اگر آپ میری طرح جس دن ایونٹ ہوگا آپ اس کے اگلے دن جائیں گے تو ادھر پھر آپ کو
صفائی ستھرائی کرنے والے لوگ ہی نظر آئیں گے, اور پھر آپ بھی ان کے ساتھ تھوڑی صفائی کر لیجیے گا تاکہ اگلی دفعہ کے لیے آپ کو یہ یاد رہے کہ یا تو آپ ایونٹ اٹینڈ کرنے جائیں گے یا ایونٹ کے بعد صفائی کرنے جائیں گے. تو یہ ہو جاتا ہے ناظرین کبھی کبھی. سو کیپ یور اسکیجولز انٹیکٹ, اور ان کو ذہن میں رکھیے کہ کس دن آپ نے کس ایونٹ پہ کدھر جانا ہے. تو اسی کے ساتھ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے. تو آسٹریلیا میں پاکستان کی ٹیم موجود ہے اور وہ وہاں پر کیا کر رہی ہے, اور آسٹریلیا کی ٹیم تو دھواں دھار کھیل رہی ہے, پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ ون ڈے کھیل رہے ہیں یا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں, کیا کھیل رہے ہیں. مرزا صاحب سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور ہماری جو ٹیم ہے وہ آسٹریلیا میں سیریز تو کھیلنے گئی ہوئی ہے, لیکن کچھ لوگ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ کیا وہ ٹیسٹ سیریز ہی کھیل رہے ہیں یا آسٹریلیا والے جو ہیں وہ ون ڈے کھیل رہے ہیں, کیا کھیل رہے ہیں آسٹریلیا والے. آسٹریلیا والوں کے حوالے سے اس وقت سوال جواب اٹھ رہے ہیں. 148 پہ 1 آؤٹ ہے, اور مزید اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ کرکٹ انسائکلوپیڈیا اور سپورٹس جرنلسٹ اقبال بیگ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, صبح بخیر شفا. آپ کے تعارف کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا, آپ کے وقت کا بڑا شکریہ. سب سے پہلے ذرا کوئکلی ہم انڈر 19 کے حوالے سے اگر بات کر لیں تو انڈر 19 ایشیا کپ بھی ہو رہا ہے, اور پاکستان جو ہے وہاں پر سیمی فائنلز میں جو ہے اس نے رسائی حاصل کر لی ہے. تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو, ان کی پرفارمنس کیسی لگ رہی ہے؟ شفا, یہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹارز جو ہیں آنے والے وقت میں پاکستان کرکٹ کے سپر اسٹارز بن سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے بیشتر کرکٹر جو ٹاپ کے کرکٹرز تھے وہ انڈر 19 سے آئے, اور سب سے بڑی مثال بابر اعظم کی ہے, سرفراز احمد کی ہے, یہ سب انڈر 19 کھیل کر آئے. تو جس طرح کی پرفارمنس پاکستان نے دی ہے, سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے, بھارت کو ہرایا جو روایتی حریف ہے, پھر افغانستان کو ہرایا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت پوٹینشیل ہے ان میں. اور لوگ جو کہہ رہے تھے نا کہ رمیز راجہ نے پاکستان جونیئر لیگ کرائی ہے, تو یہ پاکستان جونیئر لیگ کے ثمرات ہیں, کیونکہ وہ لڑکے جو وہاں پر سلیکٹ ہوئے اب وہ پاکستان کی گرین کیپ پہن کر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پر اس کا کریڈٹ رمیز کو جائے گا, لیکن ان لڑکوں کو زیادہ جائے گا کہ جنہوں نے بڑی جلدی امپروومنٹ کی ہے. لیٹس ہوپ کہ دے کوالیفائی فار دا فائنل. بالکل صحیح ہے. اچھا سر, یہ اب بات کرتے ہیں, ذرا اس پہ آ جاتے ہیں. بہت سارے کرکٹ میں ہلچل چل رہی ہے, بہت ساری خبریں آ رہی ہیں, وہ پی ایس ایل کی ڈرافٹنگ وغیرہ بھی جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھی, اور بیسیکلی اب سلسلہ یہ ہے کہ ٹیسٹ سیریز جو آسٹریلیا میں ہو رہی ہیں اس کی طرف بھی لوگوں کی بڑی نظریں. لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھئی یہ آسٹریلیا والے کیا کھیلنے آئے ہیں, ٹیسٹ کھیلنے آئے ہیں یا ون ڈے کھیلنے آئے ہیں؟ دیکھیں شفا, پاکستان کی کارکردگی جب سے 1964 سے پاکستان 59 برس سے آسٹریلیا کا دورہ کر رہا ہے, پاکستان کی کارکردگی آسٹریلیا میں اتنی اچھی نہیں رہی ہے. لیکن یہ جو بولنگ اٹیک ہے پاکستان کا, یہ کمزور ترین بولنگ اٹیک اگر اسے کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا, کیونکہ پاکستان کے صرف مین ایک اسپیئر ہیڈ جو ہے وہ شاہین شاہ آفریدی ہیں, جنہوں نے اس وکٹ سے قبل جو ابھی عثمان خواجہ کی آج انہوں نے حاصل کی 105 وکٹیں لی تھی. باقی ان ایکسپیرینس بولنگ اٹیک ہے, اور آسٹریلیا کے خلاف آسٹریلیا میں ان کی ٹیم کو 2 مرتبہ آؤٹ کرنا یعنی 20 وکٹیں لینا پاکستانی بولرز کے لیے جان جوکھوں کا کارنامہ ہے. آخری مرتبہ دسمبر 1995 میں پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف سڈنی ٹیسٹ جیتا تھا 74 رن سے, اور اس میں مشتاق احمد نے مجموعی طور پر 9 وکٹیں حاصل کی تھی. تو یہ کمزور بولنگ اٹیک ہے. بیٹنگ ہماری پھر بھی بہتر ہے. اب دیکھنا یہ کہ آسٹریلیا پہلی اننگز میں کتنا اسکور کرتا ہے, کیونکہ اب سے 4 برس قبل جب ہم نے آسٹریلیا کا دورہ کیا تھا تو دونوں ٹیسٹ میچز پاکستان اننگز سے ہارا تھا, ایک ہی دفعہ آسٹریلیا کی باری آئی تھی. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ پاکستان اچھا پرفارم کرتا ہے, وکٹیں لیتا ہے ان کی. اچھا مرزا صاحب, آپ نے کیونکہ بیٹنگ کی بات کی ہے, شان مسعود کا ہم نے دیکھا ہے کہ سائیڈ میچ میں انہوں نے ڈبل سینچری دکھائی ہے, تو کیا جو ٹیم کی تبدیلیاں ہوئی ہیں ورلڈ کپ کے بعد ان کا امپیکٹ ہمیں اس سیریز میں آپ کو لگتا ہے کہ بیٹنگ ویٹنگ میں نظر آ جائے گا, یا حالات ویسے ہی ہوں گے جیسے ماضی میں تاریخ رقم ہوتی رہی ہے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان؟ دیکھیں بظاہر مشکل لگتا ہے شفا, اس ٹیم کے 5 کھلاڑی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اب سے 4 برس قبل 2019 میں آسٹریلیا کا دورہ کیا تھا. شان مسعود, محمد رضوان, اس کے علاوہ بابر اعظم, شاہین شاہ آفریدی اور امام الحق.
اور باقی جو ہے پہلی مرتبہ آسٹریلوی سرزمین پر، چونکہ اس سے پہلے سرفراز جا چکے ہیں لیکن باقی یہیں کھیل رہے ہیں پہلی مرتبہ. تو پاکستان کی جو چینجز آئی ہیں ٹیم میں، بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹا کر شان مسعود کو بنایا گیا. لوگ تو کہتے ہیں کہ شان مسعود کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان یہ سیریز 3-0 ہارتا ہے تو یقینی طور پر پھر پاکستان کے لیے بھی مشکل ہوگی اور شان مسعود کے لیے بھی مشکل ہوگی. حالانکہ وہ اچھے کھلاڑی ہیں، انہوں نے ابھی انگلش کاؤنٹی کرکٹ چیمپئن شپ میں یارکشائر کی ٹیم کی کپتانی بھی کی ہے. لیکن بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سرد جنگ جو جاری تھی پاکستان کرکٹ بورڈ اور بابر اعظم کے درمیان، اس سرد جنگ کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ بابر اعظم کے جو قریبی کرکٹرز تھے ان کو اس ٹیسٹ کے لیے ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا، چاہے وہ محمد رضوان ہو، چاہے وہ حسن علی ہو، چاہے وہ نعمان علی ہو. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیم کیسا پرفارم کرتی ہے. تبدیلیاں تو ہوئی ہیں لیکن کیا یہ تبدیلیاں رنگ لائیں گی، یہ ایک $1 ملین کوسچن ہے. تبدیلیوں میں کون سی تبدیلی ایسی تھی جو آپ کو لگا کہ یہ تبدیلی ٹھیک ہوئی ہے اور بڑی کروشل تھی، اس کو ہو جانا چاہیے تھا اور اب ہوئی ہے تو یہ صحیح ہوئی ہے؟ دیکھیں، شان مسعود کو لائے ٹیم میں، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. شان مسعود نے لاسٹ ایئر T20 ورلڈ کپ میں بھی بہتر پرفارم کیا تھا. تو شان مسعود کو پہلے تو جب نجم سیٹھی چیئرمین تھے انہوں نے وائس کپتان بنا دیا تھا اس سال کے اوائل میں، لیکن وائس کپتان کو کھلایا نہیں گیا. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جو کھلاڑی بھی کپتانی کی دوڑ کا امیدوار بنتا ہے اس کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے. عماد وسیم کا کیس دیکھ لیں، اس کے علاوہ اسد شفیق کو دیکھ لیں. شان مسعود کا کیس تھا لیکن شان مسعود از لکی کہ وہ واپس آئے. تو میں سمجھتا ہوں ان کی واپسی بہتر ہے پاکستانی ٹیم میں. لیکن اس کے علاوہ اب ہمارے پاس ٹیلنٹ ہی نہیں ہے نا. ہمارے سارے کرکٹرز T20 اسپیشلسٹ بن چکے ہیں. ٹیسٹ میچز میں جو لانگر ورژن ہے اس میں تو ہماری پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی. آسٹریلیا کی ٹیم ہمیں جو ہے 2021 کے جب آئی تو ہمیں 2022 میں تو ہمیں ہرا کے گئی ٹیسٹ سیریز. انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز ہم 3-0 ہارے اپنی سرزمین پر. نیوزی لینڈ کے خلاف بڑی مشکل سے ڈرا کیا. پھر سری لنکا میں اس سال جولائی میں جو ہم سیریز کھیلے وہ جیتے. تو پاکستان کا پاس اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے جو کہ ٹیسٹ لیول کا ہو جس طرح کا ٹیلنٹ T20 میں ہمارے پاس ہے. تو یہ ایک لمحہ فکری ہے، اس پر سوچنا چاہیے کرکٹ بورڈ کو. اچھا سر، ایک اور چیز بھی ہے، اس پہ لوگ بڑا اس پہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یا تو ٹیم میں کوئی پلیئر واپس آ ہی نہیں سکتا، اس کی جگہ ہی نہیں بنتی، یا پھر وہ باہر سے ڈائریکٹلی کپتان ہو کے آ جاتا ہے. تو یہ بھی لوگوں نے سوال اٹھایا. میں نے سوچا میں آپ سے بھی اس پہ ذرا رائے لوں گی کہ یا تو پلیئر ٹیم میں ہوتا ہی نہیں ہے اور آتا ہے تو ڈائریکٹلی کپتان ہو کے آ جاتا ہے. اسی لیے تو اسے پاکستان کرکٹ کہا جاتا ہے شفا، کہ پاکستان کرکٹ میں ہونی انہونی ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھیں اب سے 13 سال پہلے جب اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل سامنے آیا تھا تو مصباح الحق کو جو گھر بیٹھے تھے ٹیم میں نہیں تھے انہیں بلا کر کپتان بنا دیا گیا پاکستان کا. جب متحدہ عرب امارات میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف سیریز ہوئی اور بعد میں مصباح الحق پاکستان کے کامیاب ترین کپتان بنے. عمران خان کا بھی ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا، وہ اتنا آگے چلے گئے. تو اب شان مسعود جب آئے ہیں تو شان مسعود سے توقع تو ہے لیکن ٹیم اوور آل کیسا پرفارم کرتی ہے یہ بھی ایک سوال ہے، اس پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی. اچھا، ٹیم کی پرفارمنس پچ پر کتنی ڈیپینڈ کرتی ہے؟ کیونکہ وہ ایک پریس کانفرنس ہم نے وہ بھی دیکھی تھی، اس کا بھی بڑا چرچا ہوا تھا جہاں پہ محمد حفیظ نے میچ سے پہلے کہا کہ بھئی یہ پچ جو ہے وہ کوئی ذرا مایوس کون ہے. وہ شفا دیکھیں شفا اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. شاید ایک تو وہ اپنی ٹیم کا مورال بوسٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہوں یا پھر یہ کہ فیس سیونگ کے لیے کہہ رہے ہوں، کیونکہ انہیں اس بات کا علم تھا حفیظ کو کہ پرتھ کی وکٹ تیز ترین وکٹوں میں شمار ہوتی ہے دنیا کی. اور پاکستان نے جو کینبرا میں میچ کھیلا وہ تو عموماً پرائم منسٹر 11 کے خلاف جب بھی کوئی ٹیم آسٹریلیا کا دورہ کرتی ہے تو اس کے خلاف پہلا میچ کینبرا میں ہوتا ہے پرائم منسٹر 11 کے خلاف. جس طرح ایک زمانے میں جب بھی پاکستان کوئی ٹیم آتی تھی تو پنڈی کلب گراؤنڈ میں میچ ہوا کرتا تھا 3 روزہ پریکٹس میچ. تو اب یہ میچ جو ہے وہاں ہوا تو وہاں کی پچ جو تھی وہ ایک نیچرل پچ تھی. یہ پرتھ کی پچ جو ہے یہ ڈراپ ان پچ ہے، کئی ٹن وزنی پچ تھی. اس کو لا کر لگایا گیا کیونکہ یہ جو آپٹس اسٹیڈیم ہے یہ ملٹی پرپز اسٹیڈیم ہے. یہاں رگبی بھی ہوتی ہے، آسٹریلین رولز فٹ بال بھی ہوتی ہے، یہاں کنسرٹس بھی ہوتے ہیں میوزیکل. تو اس لیے تو حفیظ نے شاید اپنے کھلاڑیوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے کہا ہو کہ اب آپ تیار ہو جائیں، یہ پچ تو ہمارے مطلب کی نہیں تھی، سلو تھی، اب ہمیں ایک تیز پچ پر آسٹریلین فاسٹ بالرز کا سامنا کرنا پڑے گا.
صحیح ہے. اچھا, حالیہ دنوں میں مرزا صاحب ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھی ہے. ظاہر ہے آپ اتنے عرصے سے آئی سی سی اور پاکستان کرکٹ بورڈ اور مختلف میچز اور یہ سارا مطلب کور کر رہے ہیں, اور آپ نے بہت سارے ایسے تنازع دیکھے ہوں گے جن میں کہ کھلاڑی جو ہیں وہ احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی لیٹسٹ اگر وہ خبر میں آپ سے شیئر کروں کہ عثمان خواجہ کی جو آئی ہے کہ وہ سپائکس پر جو ہے ان کو انہوں نے آئی سی سی نے منع کر دیا اور انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسے یہ کام نہیں کرنا. وہ فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانا چاہ رہے تھے, بیسیکلی وہ ایک جسچر دینا چاہ رہے تھے. پھر اب انہوں نے کھیل کے دوران ہی وہ کالی پٹی باندھ کے احتجاج کرتے ہوئے وہ کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. تو اس قسم کے اور کتنے واقعات ماضی میں آپ کو یاد ہیں کہ جس میں کسی کھلاڑی نے آواز اٹھائی ہو کسی جن کو ہم کہیں گے کہ ایسے طبقے کے لیے یا ایسی کمیونٹی کے لیے جن پر ظلم ہو رہا ہو اور اس کو آئی سی سی نے الاؤ کر دیا ہو یا پھر نہ کیا ہو؟ دیکھیں زیادہ دور نہیں جائے, اب سے کچھ عرصے پہلے جو نیشنل T20 کپ تھا وہاں اعظم خان جو بیٹسمین وکٹ کیپر ہیں انہوں نے فلسطین کا جھنڈا لگایا ہوا تھا اپنے بلے پر. اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہاشم آملہ نے ایک شرٹ پہن لی تھی, عمران طاہر نے بڑا جیسچر شو کیا تھا. پھر دوسرے جب بھارتی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اپنے فوجیوں والی کیپ پہن کر کھیلتی ہے تو اس پر آئی سی سی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اور عثمان خواجہ نے کہیں فلسطین تو نہیں لکھا, اس نے میسج دیا آل لائفز آر ایکول, آل ہیومن لائفز آر ایکول, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ بدھسٹ ہو. تو اس نے تو ایک انسانیت کا پیغام دیا تھا نا, تو اس پہ آئی سی سی کو بڑا اعتراض ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں آئی سی سی جو ہے وہ ایک قسم کا اس طرح کا رویہ اختیار کر رہی ہے جس پر کرٹیسزم بہت ہو رہا ہے. عثمان خواجہ نے نہیں پہنا جوتا کوئی بات نہیں, لیکن انہوں نے میسج تو دے دیا. اور جس طریقے سے فلسطین میں قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا, تو لازم بات ہے انہوں نے دنیا بھر کی توجہ اس جانب مبذول کرائی ہے, وچ واز اے گڈ جیسچر. اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑا صحیح کیا, وہ ہیرو بن گئے عثمان خواجہ. کوئی تو ہے جس کے دل میں درد پیدا ہوا, کوئی انٹرنیشنل کرکٹر. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے مرزا اقبال بیگ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ تھے کہ کوئی تو ہے جس نے درد جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں اور دل میں رکھا فلسطینیوں کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو اور فلسطینیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.